شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا، قلب ہے بد سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا ہے یہ کس أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب کریم جل جلالہ وعمن والہ کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ ہم اور آپ آج کی اس بابرکت رات میں 11ویں شریف کی اس مبارک رات میں اس بابرکت اور روحانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں اس انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم جناب سہیل شمس صاحب اور آپ کے اہل خانہ کو کہ جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی حضور سرکار بغداد سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اور ARY QTV کے ذریعے اس کو دور و دراز تک پہنچانے کا آپ نے یہ انتظام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تمام منتظمین کو، حاضرین کو، اہل خانہ کو، سب کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرمائے، اور ہم سب کو آج کی اس مبارک رات کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل کی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ 11ویں پارے سے سورہ یونس کی 3 آیتیں، آیت نمبر 62، 63 اور 64 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان فرمایا، اور آج کے دور میں خاص طور پر یہ باتیں سمجھنا اور پھر قرآن کی روشنی میں سمجھنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ موجودہ دور میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، جہاں معاشرے کے اندر پائے جانے والے مختلف لوگوں کا مذاق بنایا جاتا ہے، تو پھر یہ مذاق کی عادت بعض اوقات آدمی کو ایسی خطرناک حد تک لے جاتی ہے کہ لوگ پھر اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ جو مذاق بنا رہے ہیں وہ پھر ہمارے اور آپ کے محلے اور معاشرے کے عام لوگوں کا نہیں، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العالمین کے انتہائی برگزیدہ بندوں اور ایسے بندوں کا کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، مراتب عطا فرمائے، ولایتیں عطا فرمائی، جنہیں قرآن میں اللہ نے اپنا ولی اور اولیاء اللہ کا لفظ کہہ کر، جن کا رب العالمین نے بڑے اہتمام سے اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ الفاظ سے ذکر فرمایا۔ موجودہ دور میں
لوگوں نے ان ہستیوں کا بھی مذاق بنانا شروع کیا، ان کے اقوال، ان کی کرامات کا مذاق اڑانا شروع کیا، اور یہ عادت اس حد تک پھر بڑھتی چلی گئی کہ بڑھتے بڑھتے پھر معاذ اللہ بہت آگے تک لوگ چلے گئے، یعنی صحابہ کرام کی ہستیوں تک بھی چلے گئے، اور یوں وہ ملحدین، بے دین قسم کے لوگ، دہریے قسم کے لوگ کہ جو دین کا مذاق اڑانے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، انہوں نے پھر اسی طرح کی چیزوں کو بہانہ اور آڑ بنا کر پھر وہ ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ گئے، قرآن مجید تک پہنچ گئے، اور یوں پھر کوئی بھی ہستی یا کوئی بھی ایسی عظیم شخصیت کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے رتبہ عطا فرمایا، جن کا ذکر قرآن نے فرمایا، تو آج کے اس دور میں ان لوگوں کے طعن و تشنیع سے اور ان لوگوں کی زبان درازی سے کسی بھی شخصیت کا مقام اور مرتبہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ تو ایسے دور میں ہم اور آپ جبکہ موجود ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جہاں ہمیں اس دور میں کئی آزمائشوں کا سامنا ہے، کئی پریشانیوں کا سامنا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ ساری پریشانیاں ایک طرف جو ہمیں معاشی طور پہ درپیش ہیں، ملکی طور پہ درپیش ہیں، سیاسی طور پہ درپیش ہیں، وہ ساری پریشانیاں ایک طرف، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو سب سے اس وقت مشکل ترین وقت ہے یا بہت بڑی جو اس وقت آزمائش ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، ہمارے اپنے اہل و عیال کی ایمان کی حفاظت کے حوالے سے، تو وہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ کے اولیاء کہ جنہیں قرآن نے بڑے عزت و رتبے سے جن کا ذکر فرمایا، آج ان کی شخصیات کو بہت بے دردی کے ساتھ مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی باتوں کا، ان کے واقعات کا، ان کی کرامتوں کا بہت ہی انتہائی عجیب و غریب طریقے سے ویڈیوز بنا کر اور عجیب و غریب کامنٹ کے ذریعے سے مذاق مستی کی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے اور آپ کی نظر سے بھی ایسی چیزیں گزرتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ماحول میں جب ایسے مواقع آتے ہیں، 11ویں شریف کی رات آتی ہے، 12ویں شریف کا موقع آتا ہے، یا خواجہ صاحب کی 6ٹھی شریف کا موقع آتا ہے، ان مواقع پر ہم سنجیدہ طریقے سے ایسی محافل کا انعقاد کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بنیادی پیغام سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پیغام ہمیں قرآن و حدیث نے عطا فرمایا ہے، قرآن و سنت کے مضامین میں جو ان اللہ والوں کا مقام اور ان کا رتبہ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید کی 3 آیتیں شروع میں تلاوت کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا خوب فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا کہ سنو، یعنی آگاہ فرمایا۔ اللہ والوں کا جب مقام بیان کرنے کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے ابتدا جس طرح فرمائی وہ ابتدا بھی قابل غور ہے۔ فرمایا کہ الا یعنی سنو، آگاہ ہو جاؤ، انا یعنی بے شک، اولیاء اللہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ اولیاء کا معنی یہی ہے کہ جو مقربین ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے قریب کر لیا۔ فرمایا کہ ان کا رتبہ یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اب یہاں پہ 2 الفاظ استعمال فرمائے اولیاء کرام کے لیے کہ نہ انہیں خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو خوف میں اور غم میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں باتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ رب العزت نے 2 الگ الگ لفظ استعمال فرمائے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم قیامت کے دن۔ علماء نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں ان دونوں باتوں کا فرق بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، یعنی ماضی میں، پچھلی زندگی میں
انسان نے کچھ ایسا غلط کیا کہ جس کا اسے افسوس ہے، شرمندگی ہے، غم ہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے فرما دیا اللہ والوں کا اور اپنے محبوبین کا رتبہ بیان کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے تو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور خوف جو ہے وہ مستقبل کا ہے، یعنی آگے کیا ہوگا، آگے کیا بنے گا، کیا کیا جائے گا، کیا انجام ہوگا، یہ خوف ہے. تو ماضی میں اگر کچھ غلط کیا اس کا غم ہوتا ہے اور آگے انجام کے حوالے سے خوف ہوتا ہے. اللہ نے انہیں دونوں چیزوں سے بے فکر کر دیا، کیونکہ انہوں نے یعنی نیک بندوں نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے ماضی میں کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے کہ جس کا انہیں افسوس ہو، جس کا انہیں قیامت کے میدان میں غم ہو. تو اس لیے فرما دیا کہ انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اور چونکہ ان کا انجام بھی واضح ہے، اور اس لیے واضح ہے کہ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ انہیں یعنی اپنے نیک بندوں کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا. آج ہمارے اور آپ کے جو بنائے ہوئے ممبر ہوتے ہیں، لکڑی کے ممبر ہوتے ہیں، پتھر کے ممبر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس پر کسی کو جلوہ افروز کر دیں تو وہ بھی تمام لوگوں میں نمایاں نظر آتا ہے. مرحبا مرحبا قلب ہے بد سے لڑائی کرنے کا بیان آیا تو کیا یہ باتیں کافی نہیں تھی؟ اللہ چاہتا تو انہی باتوں پر اپنے قرآن کو مکمل فرما دیتا. صرف نماز کا بیان کر کے، توحید کا بیان کر کے، سجدے کا بیان کر کے اپنی کتاب مجید کو اللہ مکمل کر دیتا. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت انداز اپنایا کہ اسی کلام مجید میں جہاں رب نے اپنی توحید بیان فرمائی، جہاں رب نے اپنی بارگاہ کے سجدے بیان فرمائے، جہاں رب نے اپنے بیت اللہ کا حج بیان فرمایا، وہیں رب العالمین نے اس کلام مجید میں اپنے اولیاء کا رتبہ اور شان بھی بیان فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ اس عنوان سے بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے. یہ عنوان بھی اللہ کا پسندیدہ عنوان ہے. اگر آج کوئی سمجھتا ہے کہ بھائی نماز کا بیان کیجئے، ہمیں نماز بتائیے، ہمیں جناب توحید بتائیے، ہمیں رسالت بتائیے اور ہمیں دیگر شریعت کے مسائل بتائیے، لیکن یہ جو اولیاء اللہ کا رتبہ شان آپ لے کر بیٹھے ہیں یہ باتیں ہمیں نہ بتائیے، تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ نے پورا قرآن مجید بغور دیکھا ہی نہیں ہے. آپ نے احادیث مبارکہ کے مختلف زاویوں سے مطالعہ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اور مضامین بیان فرمائے وہاں اپنے ولیوں کا رتبہ بھی قرآن نے بتایا ہے. اور یہ کوئی ایک آیت نہیں جو میں نے تلاوت کی، بلکہ اور بھی قرآن مجید میں آیتیں ہیں. ظاہر ہے کہ وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے ہم ساری آیتیں پڑھتے چلے جائیں پھر ہر آیت کی تشریح کرتے چلے جائیں تو اتنا وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ اشارہ کافی ہے. جو آیتیں شروع میں نے تلاوت کر دی سورہ یونس پارہ نمبر 11 سے، کہ اس میں اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز سے اولیاء کا لفظ کہہ کر اپنے نیک بندوں کا رتبہ اور ان کی شان اور ان کا مقام بیان فرمایا. بلکہ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کی پہچان بیان فرمائی. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ تاکہ ہر کوئی دعویٰ نہ کرے، ہر کوئی اپنے آپ کو ولیوں میں شامل نہ کرنا شروع ہو جائے، تو رب نے خود ہی پہچان بتا دی. فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں، وکانوا یتقون، اور صاحبان تقوی ہیں، یعنی جو ایمان میں بھی اعلیٰ ہیں اور تقوی میں بھی بہت اعلیٰ اور عرفہ مقام پر فائز ہیں. تقوی سے ایک بات یہیں سے ضمناً واضح ہوتی ہے کہ تقوی کا معنی ہے بچنا، یعنی جو بھی اللہ نے حرام چیزیں جن چیزوں کو حرام فرما دیا ان سے یہ بچنے والے ہیں، بہت زیادہ بچنے والے ہیں. اب یہیں سے ضمناً یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بچنا تو تبھی پایا جائے گا کہ جب انسان کو ان باتوں کا علم ہوگا. اگر علم ہی نہ ہو تو بچے گا کیسے؟ جیسے آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروبار بھی ہیں، چھوٹے کاروبار بھی ہیں، اسی طرح اور دنیا کے بہت سارے معاملات، شادی بیاہ بھی ہے، تقریبات بھی ہیں. اب کہاں کیا چیز حرام ہے، کیا چیز مکروہ ہے، اگر اس کا پتہ ہی نہ ہو تو بچیں گے کیسے؟ آپ تو کرتے چلے جائیں گے. تو جب اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی تو کیا فرمایا؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
وہ صاحبان تقوی ہیں. تو اب یہاں صرف صاحبان تقوی سن کر اگر ہم واہ واہ کر کے بات ختم کر لیں اور اس کی گہرائی میں نہ جائیں تو یہ بہت بڑی کمی رہ جائے گی ہماری گفتگو میں. اور وہ بات مکمل یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ صاحبان تقوی ہیں, یعنی بہت بچنے والے ہیں حرام کے معاملے میں, مکروہ کے معاملے میں, شبہ والی چیزوں کے معاملے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان تمام چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا. تو اللہ والوں کا رتبہ گویا یہ بھی ہے کہ وہ صاحبان علم ہوتے ہیں, ان کا علم بھی بہت اونچا ہے. اور یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ آج کے دور میں جہاں کئی چیزوں میں جال سازی ہو رہی ہے, لوگ بغیر اس اصل صلاحیت کے بغیر اس میدان میں کود پڑتے ہیں, دعویٰ کر بیٹھتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. تو وہیں پر ولایت کے راستے کو بھی لوگ سہارا بناتے ہیں, ولایت کے راستے کو بھی اپناتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مخصوص چیزیں اپنا کر, کچھ مخصوص دعوے کر کے, اپنے نام کے ساتھ کچھ مخصوص الفاظ دائیں بائیں لگا کر ہم عام سادہ لوگوں کو اپنے دام فریب میں شاید مبتلا کر لیں گے, اور گزرتے وقت کے ساتھ لوگ ہمیں بھی کچھ سمجھ لیں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ دھوکہ ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کو, جو واقعی نیک بندے ہیں جن سے اللہ کچھ کام لینا چاہتا ہے, انہیں ان تمام چیزوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے, بلکہ انہیں حقیقی علم بھی عطا کرتا ہے, عمل بھی عطا کرتا ہے. جیسا کہ آج کی یہ محفل حضور سرکار بغداد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سجائی گئی. ذرا ان کی ہسٹری تو پڑھیے, ان کی تاریخ پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا, پڑھتے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں کیا رتبہ عطا فرمایا, کیا شان عطا فرمائی, اور اس رتبے اور شان سے پہلے ان کی محنتیں کتنی دین کے لیے, اور رتبہ اس رتبے تک پہنچنے کے لیے ان کی عظمتیں, ان کی محنتیں, ان کی ریاضتیں, ان کی مشقتیں کتنی ہیں. ہم اور آپ تو آج کے دور میں شارٹ کٹ کے تلاش میں رہتے ہیں کہ ادھر ہم شارٹ کٹ کریں اور فوراً سے ہمیں کوئی رتبہ, کوئی مقام حاصل ہو جائے اور ہم دعویٰ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جائیں, لوگوں کے سامنے ہم کچھ بیان کر دیں. تو یاد رکھیے کہ یہ حضرت غوث اعظم کا معاملہ ایسا نہیں ہے, بلکہ یہی دھوکہ لگا آج کے دور میں لوگوں کو سوشل میڈیا پر. کیونکہ آج کے دور میں جن لوگوں نے اس شعبے کو بدنام کیا, تو اس بدنامی کا یہ اثر نکلا, یہ نتیجہ نکلا کہ اس بدنام کرنے والوں کی وجہ سے لوگ اصل ولیوں سے بھی بدظن ہو گئے. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ان بدنام کرنے والوں پر ڈبل گناہ ہے کہ ایک تو انہوں نے دھوکہ تو دے ہی رہے وہ عوام کو, دوسری طرف وہ بہت سے لوگوں کو اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اصل اللہ والوں کے بارے میں بھی بدگمان کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حضور سرکار غوث اعظم, حضور خواجہ غریب نواز یا اور دیگر ولیوں کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں, اور لوگ ان بدگمانیوں پر چلتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ حضرت سرکار بغداد کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے, تاریخ پڑھیں گے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آج کے اس دور کے مقابلے میں بہت ایک منفرد شخصیت تھے, اور وہ واقعی اللہ کے ولی تھے کہ جنہوں نے ایک پراپر طریقے سے پورے دین کو سمجھا ہے, پڑھا ہے. والدہ نے آپ کو سفر پر روانہ کیا ہے دین کے حصول کے لیے, اور بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں, تب جا کر کے فرماتے ہیں کہ میں اس رتبے کو پہنچا ہوں. خود قصیدہ غوثیہ میں جو حضرت سرکار غوث اعظم کا لکھا ہوا قصیدہ غوثیہ ہے, اس کے اندر جہاں بہت سارے اشعار ہیں, اس میں فرماتے ہیں کہ درست العلم, میں نے علم پڑھتا رہا حتیٰ صرت قطبا, حتیٰ کہ میں مقام قطب پہ فائز ہو گیا ہوں. یعنی پہلے فرماتے میں نے علم پڑھا ہے, میں نے علم حاصل کیا ہے. آج لوگ بغیر علم کے پہنچنا چاہتے ہیں, بغیر علم کے ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں خلافت مل جائے, ہمیں ولایت مل جائے, ہمیں کرامت کا ظہور ہو جائے, لوگ دو چار لوگ ہمارے دائیں بائیں جمع ہو جائیں. حالانکہ حضور سرکار بغداد نے خود اپنی تعلیمات میں ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے جو آپ کے مختلف اقوال ہیں,
اس کے اندر بڑی رہنمائی. اس کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ان لوگوں کو خاص طور پہ تنبیہ فرمائی, تاکید فرمائی کہ جو بغیر کچھ پڑھے لکھے, دین کا باقاعدہ علم حاصل کیے بغیر کسی مسند پر بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر ہدایت لینا شروع کر دیتے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے خود ہدایت ابھی پائی نہیں ہے, خود اس نے باقاعدہ سیکھا نہیں, اور فرمایا وہ رتبے پر فائز ہو گیا اور لوگ اس کے اس مسند سے دھوکے میں آ گئے. اب حضرت عبد القادر جیلانی کے الفاظ سنیے. حضور سرکار بغداد ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا پہلے فقہ سیکھو, یعنی دین کا علم سیکھو, اس کی باریکیاں سیکھو. فرمایا اس کے بعد خلوت نشینی اختیار کرو. اب یہ خلوت نشینی ایک رتبہ ہے, یہ ایک مسند پر انسان ایک مقام پر پہنچتا ہے. فرمایا پہلے دین کی باریکیاں سیکھو, اس کے بعد خلوت نشین ہو جاؤ. اور آگے فرماتے ہیں جو بغیر علم کے یہ مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کسی مسند پر, فرمایا وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. بغیر علم کے جو بیٹھے گا تو فرمایا کہ وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا. لہذا فرمایا اپنے ساتھ شریعت کی شمع لے کر چلو, اپنے ساتھ پہلے شریعت کی شمع حاصل کرو. یہ حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے, جو کہ بہجت الاسرار میں صفحہ نمبر 106 پر اس کو باقاعدہ بیان فرمایا گیا ہے. تو یہ آج کے دور میں یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ خاص طور پر جو ہمارے دور میں مختلف سلسلوں میں خلافتیں دینے کا جو رواج چل پڑا ہے, یاد رکھیے خلافت بانٹنا واجب نہیں ہے. پیران طریقت پر جو مرشدین ہوتے ہیں, جو واقعی اہل اللہ ہوتے ہیں, ان پر خلافت بانٹنا, خلافت دینا واجب نہیں ہے. اگر وہ کسی کو اہل پائیں علم اور عمل دونوں کے اعتبار سے, پھر اگر وہ خلافت عطا کریں تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ یہ محسوس فرمائیں کہ یہاں پر اب کوئی اہل نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیے کہ خلافت کو دینا بانٹنا ان پر واجب نہیں. لیکن اگر بالفرض وہ دے دیں, اب اگلی بات عرض کر رہا ہوں, کیونکہ بہت سے سلسلوں میں خلافتیں پائی جاتی ہیں, چاہے اگلا اس مقام پر ہو یا نہ ہو. تو میں ایک بات اگلی عرض کر رہا ہوں جو بہت سے سلسلوں کے لیے رہنمائی کا میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات اگلی عرض کر رہا ہوں یہ فائدہ مند ثابت ہوگی, کہ اگر پھر بھی صاحبان مسند اہل اللہ جو اللہ والے ہیں, وہ پھر بھی اگر آگے کسی کو خلافت عطا فرما دیں, جیسا کہ آج کے دور میں اس طرح کے سلسلے بہت چل پڑے ہیں, تو اگر پھر بھی وہ خلافت عطا فرما دیں تو یاد رکھیے کہ جسے مل گئی خلافت, تو پھر وہ اگر محسوس کرے اور یہ وہ جانتا ہو کہ میں اہل نہیں ہوں, تو آگے پھر اسے اس خلافت کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یعنی اسے معلوم ہے کہ میں اہل نہیں ہوں, مجھے انہوں نے کرم فرمایا, عطا فرما دیا, تو بس اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. اسے آگے اس کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا مرید بنانا یا لوگوں پر اس خلافت کو پیش کرنا, فرمایا کہ یہ بزرگوں کی مختلف اقوال کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, یہ جائز نہیں. اس کی مثال میں آج کے دور میں آپ کو دوں کہ جیسے کوئی کسی کو اعزازی ڈگری دی جاتی ہے, آپ نے کسی میڈیکل کالج کی تقریب میں آپ مہمان خصوصی بن کے چلے گئے, ٹھیک ہے جی, میڈیکل کالج کی تقریب ہے اور وہاں پر آپ چلے گئے. اب وہاں پر مہمانوں کو بھی ڈگری دے دی جاتی ہے کبھی کبھی اعزازی طور پہ کہ جناب آپ بڑے خصوصی مہمان آئے ہیں, فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو چلے جی میڈیکل کے طلبہ اسٹوڈنٹ کو تو دی گئی ہے, لیکن کچھ خصوصی ڈگریاں رکھی جاتی ہیں جو خصوصی. اب اگر اس ڈگری کو لے کر وہ مہمان خصوصی جو ہیں وہ آگے جا کے باقاعدہ ڈاکٹر اپنا ہونے کا دعویٰ کرے, کلینک کرنا شروع کر دے, تو کیا یہ کوئی بھی شخص قبول کرے گا اس بات کو؟ وہ تو ایک اعزازی ڈگری ہے. اسی طرح خلافت اعزاز کے لیے ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر اگر وہ استعمال کرتا ہے تو حضرت سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس تعلیم کے خلاف ہوگا. تو آج کی اس محفل میں کوشش یہ ہے ہماری کہ ہم دوستو تعلیمات کو خاص طور پہ سمجھ کر اٹھیں اور اللہ والوں کے رتبے کو اپنے دل میں بڑھا کر اٹھیں. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سوشل میڈیا پر معاذ اللہ والوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے, ان کی کرامتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ کرامتیں بھی انہیں اللہ رب العالمین نے ان کے رتبے کے طور پہ عطا فرمائی. اب اس پر میں آپ کو حدیث ایک بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بھی پتا چل جائے کہ جو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں خود ان کا انجام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں.
بہت معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی. آج کل بہت زیادہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، بغض پھیلایا جا رہا ہے ولیوں سے، ان کی کرامت کو مذاق بنا بنا کے ہنسی کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بھی آئیے کامنٹ کریں، آپ بھی مذاق میں حصہ لیں. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. تو اب حدیث سنیے ذرا اس پر تاکہ لوگوں کو تنبیہ ہو. دیکھیں جو جن کا ذہن خراب ہے ہم ان سے بات ہی نہیں کر رہے، جن کے ذہنوں میں فطور آ گیا وہ ایک الگ بات ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ وہ بھی اس حدیث مبارک پر آ جائے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ایسے لوگ کہ جو غلط فہمی کا شکار ہو گئے، میں خاص طور پر ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ غلط فہمی والے کو سمجھانا آسان ہوتا ہے نا. سے لرزاں ہے انسان کا مرحبا مرحبا، آستان ہے یہ کس شاہ ذی شان کا.